یہ میرے سامنے اردو متن موجود ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو نمبر 3 کا. میں اس کو دیکھتے ہوئے جو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی وہ میں علماء دین سے، علماء کرام سے دریافت کرتا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کو سمجھ سکوں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ اس تمام عمل میں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ جس طرح میں اس متن کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، آپ میرے سوالات کے حوالے سے بھی سمجھ رہے ہوں گے جو جواب یہاں آتا ہے. اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو بھی آپ سوال پوچھئے. 4646 پر آپ ایس ایم ایس کیجئے اگر پاکستان میں رہتے ہیں. آپ کو میرے رائٹ ہینڈ پر نیچے کی جانب یہ طریقہ کار لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. آپ اس طریقہ کار کو دیکھیے اور ہمیں ایس ایم ایس کیجئے. سوال آپ کا ہے تو ضرور پوچھئے گا، کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ بھی کہ وہ تمام ہمارے ناظرین جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر موجود ہیں فیس بک پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. روشنی مارننگ شو کے نام سے ہمارا پیج ہے، اس پر جا کر بھی سوال کیجئے. آپ کے سوال کو ہم اگر پروگرام میں موضوع کے حساب سے ہے، علماء کرام سے کوئی بات پوچھنے والی ہے تو ہم ضرور پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ کوئی بلاگ ہے تو آپ وہ بھی ہمیں بھیجیے گا. روشنی مارننگ شو blog.com ہمارا ایڈریس ہے، بلاگ بھیجیے گا، پروگرام میں آپ کے نام سے شامل کریں گے. ہمارے معزز علماء کرام جو آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں، آج الحمدللہ آج کے دن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہم بہت ساری باتیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں، جانی ہیں. مختلف پروگرامز میں ہم ان سے سیکھتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے مسائل کا حل کیو ٹی وی کا ایک بہت عرصے سے چلنے والا مقبول ترین پروگرام ہے اور یہ پروگرام ان کی شناخت ہے. اس کے علاوہ بھی آپ اپنی علمیت کے حوالے سے مختلف پروگرامز میں ہمارے لیے بہت ساری اپنی ایسی باتوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگیوں کو سنوار رہی ہیں. ہمارے ساتھ فقیہ الاثر شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کے مسائل کا حل تو میں نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہے، بہت کچھ میں نے بھی جاننا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. جی ہاں، آدھے مفتی آپ نے محمود بھائی کو بھی بنا دیا ہے الحمدللہ. ناظرین کرام کہتے ہیں اچھی صحبت میں آدمی رہتا ہے نا تو علم والے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اثر ضرور ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے محمود بھائی کا تذکرہ کیا جو مفتی صاحب کے ساتھ پروگرام میں بہت عرصے سے موجود ہیں. ہمارے ساتھ دوسری شخصیت جو یہاں تشریف فرما ہے، ہم یہ جو ترجمہ آپ کی خدمت میں ناظرین کرام پیش کرتے ہیں انوار تبیان القرآن سے یہ ترجمہ ہے اور اس میں اس کی تیاری میں معاونت کرنے والی ایک بڑی مذہبی شخصیت اور جس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے کام کیا وہ یقیناً دنیا میں ان کا بڑا مرتبہ ہے. اور ہم بلا شبہ ہم کہتے ہیں کہ بڑی شخصیت، علمی شخصیت، مذہبی شخصیت ہمارے پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور آج بھی ہمارے پروگرام میں الحمدللہ تشریف فرما ہیں مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. میں آپ دونوں کی اجازت سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ آیات ہیں 20 سے لے کر 28 تک. اور ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی. جب کوئی واضح صورت نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس کے دل پر موت کی غشی طاری ہو، پس اس کی ہلاکت بہت قریب ہے. گو کہ یہ آیت ذرا طویل ہے، اس میں ایک سے زائد موضوعات موجود ہیں، لیکن جو پہلا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی. اس کی وضاحت فرمائیے گا. ایک چھوٹے سے وقفے پہ آپ کی اجازت سے جانا چاہیں گے. ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پروگرام روشنی میں ہمارے ساتھ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب تشریف فرمائے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا رکوع ہے، آیات ہیں 20 سے لے کر 28 تک. میں نے پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہا تھا کہ یہ جو وہ لوگ جو کہ جہاد کے حوالے سے صورت کے نزول کے متمنی تھے اور پھر ان کے لیے اس صورت یعنی جہاد کی صورت یا اس کے احکامات کا نزول بالکل ایسے ہیبت ناک تھا جیسے کہ موت ہیبت ناک ہوتی ہے، تو وہ کون لوگ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اس سورہ مبارکہ کے شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالی مومنین منافقین کے درمیان میں فرق بیان فرما رہا ہے اور ان کے بارے میں پہلے ان کے انجام کے بارے میں بتایا کہ مومنین کا انجام یہ ہے اور منافقین و کافرین کا انجام یہ ہے.
پھر ان کی بعض صفات کا ذکر کیا کہ مومنوں کی صفات یہ ہوتی ہیں اور کافروں کی صفات یہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ جو آیت طیبہ اب ہمارے سامنے پہلے تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ آپ نے بیان کیا کہ اور ایمان والے کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے صورت کیوں نہیں نازل ہوئی. تو یہ اصل میں اہل ایمان کے جن کے دل مومن ہیں، جن کے جسم مومن ہیں، وہ اللہ رسول پہ شدت سے ایمان رکھتے ہیں، ان کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جہاد کے اندر انسان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف جان کا نذرانہ بلکہ اپنے اونچے اونچے محل، ان کے نرم و گداز بستر اور اپنے حسین و جمیل بیویاں، اپنے پیارے بچوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے. تو یہ ایک منافق دل جو اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے دوں، اپنے بچے بھی چھوڑ دوں، اپنے حسین اپنی بیویاں بھی چھوڑ دوں، اپنے نرم و گداز بستر چھوڑ دوں، اپنے محلات چھوڑ دوں، اپنے چلتے ہوئے کاروبار چھوڑ دوں. میں مشکل میں پڑ جاؤں گا. ہاں، لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور حکم کا انتظار کرتا ہے کہ کب ہمارا رب ہم کو حکم دے، کیونکہ ابتداء اسلام کی بات ہے تو اس لیے شروع میں جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر اس وقت پھر مومن تمنا کرتے تھے تو یہ مومنین کے جذبات کا اظہار کیا گیا. تو پھر مزید فرمایا گیا جب کوئی صورت نازل ہوئی جس میں واضح طور پہ حکم ہو قتال کا تو مومنین کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور مختلف واقعات جہاد کے بارے میں آتے ہیں، حدیث کریمہ میں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کی فضیلت بیان کی اور بتایا کہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو وہ مجاہدین کا انتظار کرتی ہے، شہیدوں کا انتظار کرتی ہے. تو ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کھجورے لے کے کھا رہے تھے تو ایک دم سے جوش میں آ کے کھجورے پھینک دی. اچھا. کہا کہ یہ میرے اور جنت کے درمیان میں حائل ہو رہی ہیں. اچھا. جتنی دیر میں کھاتا رہوں گا جنت سے دور رہوں گا. اور یہ کہہ کر پھر وہ اللہ کے دشمن پہ چڑھ دوڑا، یہاں تک لڑے یہاں تک اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور درجہ شہادت کو پا لیا اور اسی وقت داخل جنت ہو گئے. یہ تو مومنین کے جذبات کا اظہار ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پھر بچوں کی باتیں آتی ہیں، اتنے سارے بچوں کی باتیں آتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا تو ایک بچے کو لے لیا گیا کہ جس کی عمر 15 سال کے قریب تھی. تو دوسرے چھوٹے بچے نے کہا کہ مجھے بھی لے کے چلو. تو ان سے فرمایا گیا کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے، ابھی آپ جہاد کے لائق نہیں ہے. کہا کہ نہیں، جس بڑے لڑکے کو اجازت دی ہے میں اس سے کشتی کر کے اس کو پچھاڑ سکتا ہوں. اچھا. تو باقاعدہ کشتی کرائی گئی، اس نے پچھاڑا تو کہا مجھے بھی اجازت دو جہاد کی. تو یہ مومنین تو دفاع کے لیے تو بہرحال فرض عام ہوتا ہے، مرد عورت مسلمانوں پر بغیر اعلان کے فرض ہوتا ہے. لیکن شریعت اسلامیہ کے تحت حاکم اسلام پہ یہ واجب ہے کہ سال میں 1 یا 2 ٹروپ جو ہے مختلف علاقوں میں بھیجے کہ جہاں پر کفر کی حکومتوں نے اپنے عوام کے ذہن و دماغ کو اپنے قبضے میں لیا ہوا، ان کو شراب اور شباب کی کھلی اجازت دے کر اسی دنیا کی مستیوں میں ان کو غرق کیا ہوا ہے، وہاں پر جا کے حملے کرے، لوگوں کو ان شراب و شباب کے نشوں سے نکالیں تاکہ وہ حق اور باطل میں غور کرے، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں غور کرے اور اپنے رب کو پہچانے کہ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. تو اس کو ہمارے جو کہنا چاہیے براڈ مائنڈڈ کہنا چاہیے، یا تو وہ لوگ اس کو بیان ہی نہیں کرتے اس صورت کو، حالانکہ دین کے اندر یہ صورت بھی ایک موجود ہے. تو یہاں پر مومن کے جذبات کے اظہار کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کہتے تو مسلمان ہیں اپنے آپ کو اور لیکن بڑے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے فراخ دل ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے منافق ہوتے ہیں. تو ان کے بارے فرمایا گیا کہ جب قتال کی آیتیں نازل ہوتی ہے تو وہ لوگ کے دن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی وہ جو نام لیتے ہیں اسلام کا لیکن اندر سے مومن نہیں ہے، تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے جیسے کہ ان پہ موت کی غشی طاری ہو گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ حبیب آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کا حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ غشی طاری ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ ان کی ہلاکت قریب ہے ایسے لوگوں کی. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی ضائع کر سکتے ہیں، ہم بچا لیں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہلاکت پھر بھی قریب ہے. ہلاکت ان کی ہونی ہے اور ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اچھی بات کہتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اور جب معاملہ پکا ہو یعنی جہاد کا تو ایسے صورت میں وہ اللہ کی تصدیق کرتے اور اللہ کے حکم پہ جہاد کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یہ منافقین دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی آرام سے گزر جائے تو یہ بہتر ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے رہا اس پہ عمل کریں. صحیح. تو یہ دونوں کے جذبات کو بیان کر دیا، دونوں کی علامتوں کو بیان کر دیا. ٹھیک. محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب، ابھی جیسے کہ شادی صاحب فرما رہے تھے کہ منافقین جو ہیں ان پر موت کی سی ہیبت طاری ہو جاتی ہے جیسے کہ قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہوا ہے. منافقین کی علامتیں کیا ہیں
اور دنیاوی اور جو اخروی سزا ہے ان کے لیے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ پہلی تو منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ جہاد سے جی چراتے ہیں۔ بظاہر تو وہ اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کے مدعی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دل سے جو ہے اسلامی احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح یہ موقع میسر آئے کہ ہم جو ہے وہ راہ جہاد سے فرار ہو جائیں۔ چنانچہ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت وہ لوگ طلب کرتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگرچہ بظاہر وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ رب العزت اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہیں رکھتے تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ زبانی کلامی دعویٰ ہے، دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ اور فرمایا کہ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے وہ متذبذب ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا۔ دوسرے مقام پر سورہ نساء میں ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، ایک عجیب تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے مبادہ مسلمان نہ جیتیں تو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، اس لیے کہ ان کی تعداد کم ہے، ان کے پاس اسلحے کی فراوانی نہیں ہے۔ تو جب کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے کہ بھلے اسلحے کی فراوانی نہ ہو، اللہ کی ذات پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ فرمودات پر انہیں یقین نہیں ہے۔ جبکہ ایمان والوں کو جب کہا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ جو ہے وہ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے، تم پر یک بارگی حملہ کرنے والے ہیں، تمہیں جو ہے وہ ختم کر دیں گے، تو ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تو تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو فازدادوا ایمانا، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے قالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایمان والوں کا تو یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جہاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو جہاد کے معاملے میں پیچھے رہیں تو وہ مومن نہیں ہیں۔ تو آج کے اس حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اور حاکم اسلام کو چاہیے کہ وہ مختلف دستے جو ہے وہ غیر مسلم ممالک کی طرف بھیجے۔ اس پر میں یہ اضافہ کروں گا کہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی کیوں دستے بھیجے، آخر بلا وجہ کسی ریاست میں کیوں مداخلت کی جائے، یہ اعتراض کوئی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ آج کوئی بھی ریاست، کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ماننے والے اس کے جو ہے وہ قوانین کی جو ہے وہ مخالفت کریں، اس کے رولز کی جو ہے وہ مخالفت کریں۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے، یہ جو پورا جہان ہے، اس کا خالق اور اس کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت کا جو ہے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، اسے اس دنیا میں رہنے کا شرعی طور پر کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ ساری روئے زمین جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ چنانچہ یہ زبور میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر احکامات موجود ہیں، جو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، تحقیق ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد، ان الارض للہ، زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، یرثها عبادی الصالحون، زمین کے جو وارث ہیں اور جو حکومت کے اہل ہیں یہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اہل ایمان ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور اللہ رب العزت نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک اور صالح عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت اور نیابت عطا کرے گا۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ اپنی سرزمین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو کسی قانون میں جو ہے یہ مذموم بات نہیں ہے، یہ قابل جو ہے وہ مذمت چیز نہیں ہے۔ تو اہل ایمان جو جہاد کرتے ہیں وہ اپنا فطری اور اپنا جو ہے وہ اخلاقی اور شرعی حق جو ہے حاصل کرنے کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، اور جو دیگر کتب ہیں، کتب سماویہ، ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلانے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے۔ تو آپ دونوں حضرات کی اجازت سے ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یعنی تیسرے رکوع کی جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے سر، اجازت ہے تو ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन करام, हम आपको खुश आमदीद कह रहे हैं प्रोग्राम रोशनी में। हमारे साथ मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला नूरानी साहब तशरीफ़ फरमा है, और दोनों का गुफ्तगू करने का अपना अपना अंदाज़ है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। मुफ्ती साहब की मुस्कुराहट जो है वो मुफ्ती शाज़ली साहब की मुस्कुराहट जो है वो हम सबको ही बहुत पसंद है। अब्दुल्ला नूरानी साहब माशाल्लाह से साहिब इल्म आदमी हैं, हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है। आप SMS करते रहिए, हज़ब मामूल हम आपके SMS को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। 4646 पर आप अपने SMS भेजिए, अपने ख़यालात के इज़हार कीजिए, अपने सवालात भेजिए, टेलीफ़ोन कीजिए, आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। फेसबुक पर आपके सवालात और आपकी राय को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैं मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब की तरफ रुजू करूँगा। आगे जो आयात में चल कर सिला रहमी की तरफ इशारा किया गया, उन लोगों की तरफ इशारा किया गया जो आपस में फसाद डालते हैं, ताल्लुक़ को तोड़ डालते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो दुनिया में दहशत गर्दी करते हैं, फसाद फैलाते हैं? वो लोग जो कि सिला रहमी यानी ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं। जी। फिर ये सिला रहमी है कि इसकी भी वजाहत फरमा मैं दीजिएगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इस आयत तैयबा में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है कि करीब है कि अगर उनको हुकूमत दे दी जाए, तुमको हुकूमत दे दी जाए तो तुम ज़मीन पे फसाद करोगे और तुम लोग सिला रहमी को क़ता करोगे। और फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई, उन्हें बहरा कर दिया, उन्हें अंधा कर दिया, तो बस वो लोग कुरान पे गौर क्यों नहीं करते? तो दरअसल ये एक उन लोगों का जो मुनाफिकीन हैं उनके एतराज़ का जवाब दिया है। जब मोमिन को मालूम हुआ कि जिहाद की आयतें उतरी तो मोमिन बड़े खुश होते हैं, और जबकि वो मुनाफिकीन है उनकी हालत तो मैयत की सी हो जाती है। तो अब वो इस जिहाद से रूगर्दानी करने के लिए बड़े हीलेबाजियाँ करते हैं और बड़ी फ़िलासफ़ी छोड़ते हैं। वो लोग बड़ा फ़लसफ़ा देते हैं। उस फ़लसफ़े में क्या है कि जनाब जिहाद तो बस लोगों को कत्ल गारतगरी करनी है, और किसी बिला वजह किसी इंसान को मारना जो है एक अच्छी बात नहीं है। फिर वो फ़िलासफ़र लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जिहाद जो हम कर रहे हैं वो किन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं? ये कुफ़ार हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भाई है, कोई चाचा, कोई नाना, कोई मामा, कोई बाप है, कोई बेटा है, इस तरह से। तो इस जिहाद के ज़रिए तो हम अपने रिश्तेदारों को मारेंगे, तो ये कौन सी इंसाफ की बात है कि हम अपने ही लोगों को कत्ल करें? तो अब जब अल्लाह का हुक्म उनके सामने पेश किया जाता है, मुनाफिकीन के सामने, तो बड़े खूबसूरत अंदाज में इंटरनेशनल फ़िलासफ़ी पेश करने लग जाते हैं। और ख़ुद का हाल क्या है? जब उनके अपनी ज़ाती मामलात आते हैं तो वो फिर किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। वो लोगों की गर्दनें भी उड़ाते हैं, वो पूरे मुल्कों पे कब्जा भी कर लेते हैं, वो उनके ऊपर तिजारती किस्म की पाबंदियां भी लगा देते हैं, सिर्फ अपने हुक्म को जारी करने के लिए। अपना हुक्म जारी करने के लिए वो लोगों पे हजारों टन बम भी गिराते हैं। वो बालाए ताक रख दिया। जी, सारे के सारे बालाए ताक, बच्चों की लाशें सामने आती हैं, नौजवानों की लाशें सामने आती है। ये सारे के सारे मामलात वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म के लिए कहा जाए तो फिर वो कहते हैं नहीं जिहाद करना तो बुरी बात है, और ये है और वो और फलाने का। तो यहाँ पर अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम लोग ये बहानेबाजी कर रहे हो अल्लाह के नाम पे जिहाद करने से, लेकिन जब तुम्हें हुकूमत अगर तुम्हें दे दी जाए तो फिर तुम क्या करते हो? ज़मीन पे फसाद बर्पा करते हो और फिर सिला रहमी को कत्ल करते हो। तो अब अल्लाह ने फरमाया तुम लोगों पर लानत है अल्लाह तबारक व तआला की। और फिर फरमाया कि इनके दिलों को अंधा कर दिया, इनके कानों को बहरा कर दिया। इससे मुराद क्या है कि यानी वही काम जो अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन पे अमन को फैलाने के लिए कर रहा है। क्योंकि जिहाद नाम है मुफसिद, फासिक, फाजिर, इंसानों के दुश्मन लोगों के खिलाफ लड़ने का। जिस तरह के क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रूसेड वार है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो अपने दीन के पैगाम को आगे पहुंचाना चाहते हैं और फसाद को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस्लाम में ये तस्वर मौजूद है कि इस्लाम भी फसाद को ख़त्म करना चाहता है और अच्छाई को बढ़ाना चाहता है। वरना जहाँ तक के कत्ल गारतगिरी और खून खराबे का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ दुनिया का वाहिद मज़हब इस्लाम जिसने जिहाद के बारे में इतनी डिटेल के साथ तफसीलें बताई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिहाद पे जाओ तो बच्चों को मत मारो, औरतों को मत मारो, जो मुकाबला नहीं कर रहा उससे मत लड़ो, जो इबादत गुजार चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई हिंदू हो, जो अपनी इबादत में लगा उनको मत तंग करो, मत छेड़ो उनको, उनकी फसलों को बर्बाद मत करो, उनके दरख्तों को मत काटो। ये कैसा मुक़द्दस जिहाद है
کہ جس کے اندر ہر چیز کی تباہی سے منع کیا جا رہا ہے، صرف انہی لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تلوار اٹھا رہے ہیں، جو مقابلہ کر رہے ہیں. تو اللہ تو ایسی جہاد کی بات کرتا ہے، اس کے رسول تو ایسی جہاد کی بات کرتے ہیں جو منافقین کو برا لگتا ہے اور اس کے خلاف پھر کتابیں لکھتے ہیں، اس کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں، مولویوں سے تقریریں کرواتے ہیں کہ جناب جہاد کا مقصد یہ ہے وہ، جبکہ خود اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. پورے شہر تو برباد کر دیے جاتے ہیں، پورے شہروں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے معاملے تو یہاں پہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا. پھر صلہ رحمی کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا ہے. مختصراً میں اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ عربی زبان میں اسی تعلق جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور رحم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسم رحمان سے ماخوذ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا اور یہ عرش کے ساتھ معلق ہے. اور یہ کہتا ہے جس نے مجھے ملایا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کو ملائے گا، اور جس نے مجھے کاٹا تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس سے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کے روزی میں اضافہ کر دیا جائے، اس کو بری موت سے بچا لیا جائے. دیکھیں 3 باتیں ذکر کی ہے، اور اسی کے لیے ہم نے دیکھا کہ آج دنیا دوڑی پھر رہی ہے. ہمارے پاس تعویذات لینے کے لیے بھی آتے ہیں تو اسی کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمیں خوف ہے کہ یہ معاملہ نہ ہو جائے، ہمیں کوئی مار نہ دے، یہ نہ قتل نہ کر دے، تو اس کی عمر میں برکت کر دی جائے کے اندر یہ بات بھی موجود ہے. برے انجام سے بچنے کا مسئلہ جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جو ان 3 چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑ کے رکھے. فرمایا جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جوڑ، جو تجھ کو محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس سے درگزر کر. سبحان اللہ. یہ رشتہ داری کو جوڑنے کی بات ہے سارے کے سارے. مفتی صاحب ہمارے پاس 2 عدد میسیجز آئے ہیں، اور ناظرین کا پہلا میسیج جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے سیدہ شیریں صاحبہ کا انڈیا سے. انہوں نے سلام کہا ہے، مجھے بھی سلام کہا، وعلیکم السلام کہا، دونوں مفتیان کرام کو بھی سلام، نام کے ساتھ سلام کہا ہے آپ دونوں کو. اور اس کے بعد انہوں نے پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں پروگرام روز دیکھتی ہوں، خاص کر میں بدھ کے دن یعنی ویڈنسڈے کا پروگرام ضرور دیکھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں میرے پسندیدہ مفتی اور میرے مرشد محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. ان کے آنے سے پروگرام میں روشنی ہو جاتی ہے، اور یہ روشنی جو ہے یہ اس پروگرام کو منور کر دیتی ہے. دل چاہتا ہے کہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. میرا تو دل یہ بھی چاہتا ہے کہ مسکراتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں. مفتی صاحب شکریہ تو ادا کریں گے آپ یقیناً. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے اور ان کے طلب علم کے شوق کو مزید بڑھائے کہ جتنی دیر علم حاصل کرتے رہیں گے اتنی دیر اللہ کی راہ میں رہیں گے. اچھا، اینی محمود صاحبہ کا ہمارے پاس میسیج آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پروگرام پسند کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی تلاوت کلام رحیم سنی، اور بہرحال صرف ان کی فیلنگ نہیں ہے، یہ تو سب کی فیلنگ ہے، آپ کی ہماری، کہ جو روحانیت ہے، جو تسکین ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کو سننے کا جو حسن ہے، اس سے ہم سب جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں. آگے چل کے انہوں نے ایک سوال بھی کیا ہے مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے؟ ناظرین کرام، ہم یہاں آپ کی خدمت عرض کرتے چلیں کہ کیو ٹی وی نے صدیق اعظم کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا، عشرہ صدیق اعظم کا اہتمام کیا ہے. کل شام کو حضرت صدیق اکبر کے نام سے جو پروگرام ہے اس کا پہلا پروگرام کل آپ نے شام کو 8 پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے سے 9 بجے تک دیکھا بھی ہوگا. آج بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، 10 دن تک یہ سلسلہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر اس پروگرام میں گفتگو ہوگی. لائیو پروگرام ہے، آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں. ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے. پھر انشاءاللہ مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب کی طرف بھی ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام روشنی میں۔ ہمارے ساتھ مفتی ابو بکر صدیق شاذلی صاحب، محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب تشریف فرمائے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 رکوع پر آیات نمبر 20 سے لے کر 28 تک کی تفسیر پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس فضل الرحمان صاحب کا انڈیا سے ایک SMS آیا، انہوں نے پروگرام کی تعریف کی، مفتیان کرام کی تعریف کی ہے، سلام کا ہے مفتیان کرام کو۔ وعلیکم السلام، ہم سب کی جانب سے وعلیکم السلام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پروگرام بہت باقاعدگی کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ ایک سوال کیا ہے مفتی صاحب انہوں نے کہ خواتین کا جو میلاد پڑھنا ہے، وہ میلاد جو کہ لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھا جاتا ہے، جس میں آواز جو باہر تک جاتی ہے مردوں تک، کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہمارے فقہاء کرام نے نہایت واضح لفظوں میں لکھا کہ نغمۃ المرأۃ عورۃ، کہ عورت کا نغمہ بھی عورت ہے، اور میلاد کے اندر نعت بھی پڑھی جاتی ہے، میلاد بھی پڑھا جاتا ہے، تو وہ گائیکی اس میں پائی جاتی ہے، تو وہ نغمہ ہوتا ہے، تو وہ چھپانے کا حکم اس کو دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ان کا ایسا اسپیکر پہ پڑھنا ناجائز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میلاد شریف میں پھر وعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے، وعظ و نصیحت صرف عالم ہی کر سکتا ہے، غیر عالم کو وعظ و نصیحت کرنا ناجائز ہے، اس کو اجازت نہیں ہے اس بات کی۔ تو یہ دو وجوہات کی بنا پہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو تمام بات ہوئی ان تولیتم ان تفسدوا، وہ حکمران جو فساد، جن کو حکومت دی جائے تو فساد پیدا کرتے ہیں، اس سے بات بھی ہوئی ابھی۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی بھیجی ہے ان لوگوں پر کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، تعلق کو توڑ دیتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ تو دنیا میں فساد پھیلانے والوں کے علاوہ اور کون لوگ ہیں کہ جو لعنت کے مستحق ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت مختلف طریقے ہیں، یعنی لعنت کے مختلف معانی اور مختلف مفاہیم ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مفہوم یہ ہے کہ کلیتاً بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ دور کر دینا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفار پر لعنت ہو۔ تو کفار کلیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آخرت میں میسر نہیں آتی۔ دنیا میں جو سہولت ہے تو دنیا میں ان کے لیے آسائشیں، نعمتیں، ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو مفسدین بھی ایک گناہ جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلانے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، یہ بھی جو ہے وہ ظلم کے زمرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ظالموں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ جو ہے ان کے ساتھ مباہلہ اور ملاعنہ کیجئے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کلیتاً ایمان سے محروم کر دے۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے لعنت کا کہ ایمان سے محروم ہونا۔ یہ لعنت تو صرف جو ہے ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ جن کا کفر پر جن کی موت جو ہے وہ یقینی اور حتمی ہو۔ دوسری قسم لعنت کی وہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد پر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کی طرف جو ہے وہ بدکاری کی نسبت کرے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو وہ دونوں جو ہے وہ زوجین میاں بیوی جو ہے وہ قسمیں کھائیں گے۔ تو اب جو ہے اس میں جو ہے یہ جو قسمیں کھانے کا عمل ہے تو اس کو لعان شریعت میں قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بدکاری کا ارتکاب کرنا۔ تو گناہ کبیرہ والے پر بھی جو ہے وہ لعنت کی جاتی ہے۔ تو چونکہ قطع رحمی بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، فساد پھیلانا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو ان امور پر جو ہے وہ لعنت کی گئی۔ اسی طریقے سے جو بھی قطع رحمی کرے یا جو بھی جو ہے وہ فساد پھیلائے کسی بھی تعلق کا، یا اہل مدینہ کو ڈرانا اور دھمکانا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخاف علی اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ عدل ولا صرف۔ فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور تمام فرشتوں کی ان پر جو ہے وہ اس پر لعنت ہے، اس کے نہ فرائض قبول ہوں گے نہ نوافل قبول ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے جو ہے وہ اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں اور مفسدین قسم کے حکمران ہوں چاہے یا غیر حاکم ہوں، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت ہے، اور سود خوروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو تکلیف دینے والے، ایذا دینے والے پر جو گناہ بڑے ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان کو سر انجام دینے والوں پر لعنت، ان پر بھی لعنت ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے گناہ صغیرہ کرنے والے
والے پر بھی جو ہے ان وہ پر لعنت بھی کا ہے۔ اطلاق ہوا ہے۔ اچھا۔ جس طریقے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خاتون جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائے تو اگرچہ شوہر کی رضامندی ہو لیکن اس پر بھی فرشتے جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو علماء نے اس کے متعلق لکھا کہ یہ جو ہے وہ صغائر میں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور امور ہیں کہ جو مثلا جو عورت شوہر کا کہنا نہ مانے بعض وہ تو معاملات میں، نافرمانی آ گئی، تو پھر نافرمانی تو بعض وہ معاملات تو میں کبیرہ اس پر بھی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور فرمائیے گا سر۔ تو جی اسی ہاں۔ طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی نسبت جو ہے وہ غیر قوم کی طرف کی، یعنی جس قوم میں سے وہ نہیں ہے وہ اپنا تعارف اس قوم سے کرواتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اور فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملعون من دار مؤمنا او مکر به، فرمایا کہ جس نے مسلمان کو مومن کو جو ہے وہ تکلیف دی، مومن کو جو ہے وہ تکلیف دی یا اس کے خلاف سازش کی تو وہ بھی جو ہے وہ ملعون ہے، وہ بھی لعنت۔ بات اور ذہن میں آ رہی تھی کہ جس کا جس قوم سے تعلق نہیں ہے اس نے اس سے تعلق بتایا، یہ مذہبی اعتبار سے ہے یا نسلی اعتبار سے ہے؟ یعنی نسلی اعتبار سے بھی جو ہے اور مذہبی اعتبار سے بھی ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے مثلا کوئی مسلمان ہو کر یہ کہے کہ بھئی اپنے نفع کے لیے غیر مسلم وہی اپنا جاننا تو چاہتا وہ ہوں۔ ارتداد میں جائے گا، ظاہر ہے تو یہ بھی لعنتی ہے۔ اور جی۔ اسی طریقے سے جو ایک اعلیٰ قوم یعنی سے تعلق رکھنے والا شخص ہے وہ ادنا قوم اپنی بتائے یا ادنا قبیلے سے تعلق رکھنے والا اعلیٰ قبیلے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ اسی طرح لوگ آج کے دور میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مال کو اسٹاک کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتکر فہو ملعون، جس نے مال کو جو ہے وہ اسٹاک کیا، ذخیرہ اندوزی کی، فرمایا یرید بہ الغلا، وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یعنی اس کی ویلیو میں اضافہ چاہتا ہے یا اس کی یعنی نفع زیادہ مطلب بری حاصل نیت کے کرنا ساتھ جس چاہتا ہے۔ نے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے جس نے ایسا کیا، جی، جس نے لوگوں ایسا کو کیا، نقصان پہنچانے ہاں، کے لیے اپنے فائدے کے لیے ایسا اپنے کیا، فائدے جی کے ہاں۔ لیے ایسا کیا تو جی وہ بھی لعنتی ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ جب اور خاص طور پر فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ، فرمایا کہ خاص طور پہ جو سود خور ہیں، سود کھانے والے پر، سود جو ہے وہ کھلانے والے پر، اسی طریقے سے جو ہے وہ سودی کا کاروبار کام کرنے والے بھی، معاملت کرنے اس والے کی بھی، گواہی دینے والے پر، جی۔ سب پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ اسی طریقے سے ان سب پر لعنت ہو تو معاشرے میں اتنے طبقات پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے تو ہمارا معاشرہ کیسے جو ہے وہ مجموعی طور پہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے معاشرے پہ کہ کہیں ایسے امور تو زیادہ انجام نہیں دیے جا رہے ہیں کہ جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، اور اگر وہ انجام دیے جا رہے ہیں زیادہ دیے جا رہے ہیں تو انجام، ان کے سبب سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بے سکونی کی کیفیت ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، عدم اطمینان کی کیفیت ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں تو یہ سارے امور جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گنوائے اس سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ لا تعلق کر دیں، ان کو چھوڑ دیں تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں سکون بھی حاصل ہوگا، اطمینان بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی۔ اور اگر ہم ان تعلیمات سے روگردانی کریں گے تو جیسے وہ لعنت کے مستحق ہوئے اس طریقے سے ہم بھی لعنت کے مستحق ہوں گے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے سکون و اطمینان حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ناظرین کرام، ایک وقفے پہ جانے سے پہلے بشرا صاحبہ کا ملتان سے 4646 پر ہمارے پاس جو میسیج آیا وہ بھی مفتی صاحب کی، مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب کی نظر میں کر رہا ہوں۔ ایک سوال پہلے بھی میں آپ سے کر چکا ہوں، وقفے پہ جائیں گے، اس کے بعد آپ سے جواب لیں گے۔ بشرا صاحبہ پوچھتے ہیں سنڈے کو ناخن کترنا جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا تو جواب نہیں دیا۔ جی جی اچھا، کاٹنا، جی ہاں، جی۔ انہوں نے فوری وہ کہا، اس کو بھی ویسے کترنا بعض لوگ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام روشنی میں۔ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ کویت سے شبیر صاحب کا ہمارے پاس ایک SMS آیا ہے، انہوں نے آپ کو ہمیں سب کو سلام کہا ہے، پوری ٹیم کو سلام کہا ہے اور کہا ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ صدیق صاحب کہ آپ کو پروگرام پسند آیا۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ پروگرام ہمیں بھی بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ پروگرام سیکھنے اور سکھانے کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام
کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا پروگرام ہے، تو یقیناً یہ بحیثیت مسلمان ہمیں آپ کو یقیناً پسند آنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو ہمیں سب کو، جتنے بھی دنیا میں ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب آپ کو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ مفتی صاحب، 2 سوالات، ایک سوال تو ناخن کاٹنے کا تھا کہ سنڈے کو آپ نے جواب دے دیا، وہ جو اس سے پہلے کا سوال تھا وہ فضل الرحمان صاحب والا، وہ فرمائیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال عینی محمود صاحبہ نے کیا تھا کہ ان کو ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کیا جائے یا کسی اور صحابی یا ولی کو یا کسی اور مسلمان کو، تو اس میں 2 طریقے ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات پڑھ کر یا کوئی طعام وغیرہ ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، یعنی ڈائریکٹ اگر آپ ان کو یہ نیت کر لیں، قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ثواب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس بارگاہ میں پیش کیا جائے اور آپ علیہ صلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے پھر سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ سب کو پیش کیا جائے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے والدین، آپ کے آبائی کرام، آپ کے اہل بیت کرام، تمام صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، طلباء امت، صلحاء امت کو، اور خاص طور پہ جس پرسنالٹی کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خاص طور پہ نام لیتے ہیں، خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، رب کریم تو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں ہی طریقے بیان فرمائے، بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی اپنے مکتوبات میں، لیکن دوسرے طریقے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں قطعی امید ہوتی ہے کہ یہ ضرور ثواب پہنچ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آ رہا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ پیش کریں گے تو اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ وہ ثواب پہنچے گا بھی نہیں پہنچے گا، لیکن یہ وسیلہ ہے۔ ہاں، یہ وسیلہ ہے سرکار دو عالم۔ اچھا، ہم ان آیات میں ہم نے آگے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک پر تدبر کرنے کے حوالے سے، تو قرآن پاک پہ تدبر کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ پھر کیا ہر شخص قرآن پاک پہ تدبر کر سکتا ہے یا کوئی مخصوص لوگ ہیں، علماء کرام صرف تدبر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید چونکہ علوم کا سمندر ہے اور جو بھی علوم ہیں وہ سب کے سب اس میں سمو دیے گئے ہیں، تو اب ہر شخص اس میں تدبر کرے گا اور ہر شخص کو تدبر کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ ایک عالم دین ہے، وہ شرعی احکام کی تفتیش کے لیے اس کے اندر تدبر کرے گا۔ جو ایک اللہ کا ولی ہے وہ اسرار و معارف کی تلاش میں اس میں غوطہ زنی کرے گا، غوطہ خوری کرے گا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم سائنسی عطا فرمائے ہیں، کوئی بایولوجسٹ ہے تو اس اعتبار سے اس کے اندر حقائق کو پا سکتا ہے، کوئی فزسٹ ہے فزکس، کیمسٹ ہے کیمسٹ کے اعتبار سے، تو چونکہ ہر شخص کا اس کے اندر موجود ہے حصہ، تو ہر شخص غور و فکر اپنے اپنے فیلڈ میں کر سکتا ہے، دوسری فیلڈ میں نہیں کر سکتا۔ مختصر وقت میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پیٹھ موڑ دینے سے کیا مراد لی گئی ہے؟ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ پیٹھ پھیر دیتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو اس سے مراد جو ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، بالخصوص یہود، کہ ان کی کتب کے اندر، تورات کے اندر یہ بات واضح تھی کہ اللہ رب العزت کے آخری نبی جو ہے وہ آئیں گے، اور وہ دعا بھی کرتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، کہ الہ العالمین ہمیں مشرکین کے مقابلے میں آنے والے نبی کے صدقے میں جو ہے وہ تو غلبہ نصیب فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ لیکن قرآن کہتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، فرمایا کہ جب وہ نبی مبعوث ہو گئے تو انہوں نے انکار کیا حالانکہ وہ جانتے تھے، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے والد اپنے بچے کو پہچانتا ہے، کہ ولادت کے دن سے ہی وہ پہچانتا ہے کہ یہ میری اولاد میں ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، ایسے یہود پہچانتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو ان لوگوں کی مذمت کی، اور یہ لوگ جو ہے وہ راہ راست سے بہکنے والے ہیں یا پھر جانے والے ہیں۔ اچھا، بہت کم وقت میں ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، یہ ساجدہ فرح صاحبہ ہیں کولکتہ انڈیا سے، انہوں نے ایک تو پروگرام کی تعریف کی ہے، ان کا بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے اور سلام بھی کہا ہے۔ علیہ السلام۔ سوال یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو شیئرز ہیں ان میں جو انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے شرعی طور پر اس کے کیا احکامات ہیں؟
دیکھیں خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہیں تو انڈیا سے کوشچن کیا تو اس کے بارے میں علماء نے بکس لکھی ہیں. حضرت علامہ مفتی نظام الدین رضوی دامت ظلالہ کی کتاب ہے شیئرز بازار, تو اس میں انہوں نے ناجائز ہی لکھا ہے, اس میں جواز کی صورت نہیں ہے, ایسی شرعی قباحتیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے. اچھا, تو میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ لوگ تشریف لائے اور آج بڑی اچھی گفتگو رہی. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتا بھی بہت ہوں اور مجھے خوشی بھی بہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان صحبتوں کو قائم رکھے, ان اچھی صحبتوں کو قائم رکھے, آمین, اور اسی محبت کے ساتھ قائم رکھے. اصل میں یہ دائرہ صرف آپ کا ہمارا نہیں ہے, بلکہ یہ اس اسٹوڈیو میں جتنے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, کنٹرول روم میں موجود ہیں, پھر دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین ہیں, ہم سب کا ایک مشترکہ, ہم کہتے ہیں یہ دائرہ عمل ہے جس میں ہم سب سنتے ہیں, ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے بھی شرکت کرتے ہیں. اور ناظرین کرام, کیو ٹی وی کی جو یہ فیملی ہے جس میں ممبرز تبدیل ضرور ہوتے ہیں لیکن مختلف پروگرام سے ہم ایک ساتھ ضرور بیٹھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. کچھ سیکھنے والے لوگ ہیں, کچھ سکھانے والے لوگ ہیں. تو یہ محبتیں ہیں یہ ساری کی ساری, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. مفتی ابوبکر صدیق صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. احسن اتاری صاحب کا ایک اور ایس ایم ایس آیا, پری محل سے ان کا ایس ایم ایس آیا ہے, پیر محل سے ان کا یہ ایس ایم ایس آیا ہے. سر محمد عبداللہ نورانی صاحب, مفتی صاحب, آپ سوچیں گے کہ مفتی ابوبکر صدیق شاہ جی صاحب کی تعریف بہت زیادہ آ رہی ہے. آپ اور ہم نئے ہیں نا, اصل یہ ہیں پرانے, انہوں نے دلوں میں گھر کر لیا ہے, اس لیے ان کی تعریف زیادہ. لیکن آپ کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے ایس ایم ایس آئے. ابھی اس سے پہلے کا جو ایس ایم ایس میں نے سائدہ صاحبہ کا, فرض صاحبہ کا پڑھا تھا, اس میں بھی آپ دونوں کی تعریف خاصی کی کہ ان کی جو ان کا خلوص ہے جس کا یہ لوگ اظہار کرتے ہیں. ہم اس سارے خلوص کا آپ کا بھی شکریہ ادا کریں, آپ دونوں حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ناظرین کرام ہم حاضر ہوں گے. تو ہمارے ساتھ آج بدھ کا دن ہے نا, تو حجامے کا دن ہے, ڈاکٹر آصف احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا.